اس ویڈیو میں ہم جس ڈرگ کا ریویو کریں گے اس کو کہتے ہیں پیناڈول. اس میں جو میڈیسن آتی ہے وہ پیراسیٹامول ہے، یا اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے ایسیٹامائنوفن بھی کہتے ہیں، پیناڈول بھی کہتے ہیں اور پیراسیٹامول بھی کہتے ہیں. جی ایس کے کی پروڈکٹ ہے پیناڈول. پوری دنیا میں یہ پروڈکٹ استعمال ہوتی ہے اور بہت ہی بہترین ٹیبلٹ ہوتی ہے اگر کسی بخار ہو یا جسم میں کہیں پہ درد محسوس کرتے ہیں تو بہت زبردست قسم کی پین ریلیف میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، پین کو بھی ختم کرتی ہے، بخار کو بھی ختم کرتی ہے. اس کی ڈوز کے بارے میں بتاؤں تو ایک تو 325 ملی گرام کی آتی ہے اور ایک ہوتی ہے 500 ملی گرام جو ٹیبلٹس ہیں. ٹیبلٹ کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری ڈوزز اویلیبل ہوتی ہیں، اور اگر کسی کو انیلجیزیا یعنی بخار ہے تو پھر وہ 325 mg کی ٹیبلٹ بھی لے سکتا ہے، 500 mg کی ٹیبلٹ بھی لے سکتا ہے. چاہے تو دن میں ایک ایک ٹیبلٹ لے لے یا چاہے تو دن میں دو ٹیبلٹس ڈبل ٹیبلٹس بھی لے سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں ایک دن میں جو میکسیمم ٹیبلٹ لینی ہے وہ آپ نے 8 ٹیبلٹس لے سکتے ہو. 8 سے زیادہ ٹیبلٹ نہیں لینی، کسی صورت بھی 8 سے زیادہ ٹیبلٹس نہیں لینی. مطلب صبح میں آپ نے 2 ٹیبلٹس لی تو 6 گھنٹے بعد پھر 2 ٹیبلٹس لے لیں، 6 گھنٹے بعد پھر سے 2 ٹیبلٹس اور اس کے 6 گھنٹے بعد پھر سے 2 ٹیبلٹس. تو ایک دن میں ٹوٹل 8 ٹیبلٹس لے سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی ہوتی. اور کہیں بھی جسم میں درد محسوس کر رہے ہیں یا بخار ہو گیا ہے تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ڈوز ہو سکتی ہے یہ. اچھا، کچھ باتیں یاد رکھیں کہ اگر کسی کو کڈنی کا کوئی مسئلہ ہے یا لیور کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی جگر خراب ہو یا کڈنی میں تھوڑا بہت فنکشن کا پرابلم ہو، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے تاکہ آپ کو ڈوز ایڈجسٹ کر کے دے دے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے میکسیمم 8 ٹیبلٹس ہیں جن کا گردہ اور جگر بالکل صحیح سلامت کام کر رہے ہیں. اگر آپ کے جگر یا گردے میں تھوڑا مسئلہ ہے تو پھر آپ تھوڑی سی ڈوز کو ایڈجسٹ لازمی کروائیں. اچھا، اس کے علاوہ بات یاد رکھیں کہ مختلف سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتاؤں. کب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا سر چکرانے لگ گیا ہے، کچھ کہتے ہیں ڈس اورینٹیشن ہو گئی ہے. ڈس اورینٹیشن کنفیوژن کو کہتے ہیں. کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کون ہیں، جگہ کون سی ہے، وقت کیا چل رہا ہے. کچھ کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی جلد کے اوپر ریش وغیرہ آنے لگتی ہے، نارمل سی ریش ہوتی ہے یا ارٹیکیریا لوگ کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل کی کمی ہو گئی ہے یا پینسائٹوپینیا ان تمام سیلز کی کمی ہو گئی یا پلیٹلیٹس میں تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے. جن لوگوں کی کڈنیز کام نہیں کر رہے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ کڈنی کی ٹاکسیسٹی ہو جائے یا لیور فیلئر، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا پرابلم چل رہا ہے. اس کے علاوہ وارننگ کے طور پہ کچھ باتیں یاد رکھیں کہ اگر آپ کو الرجی ہو رہی ہے اسی وقت آپ نے ٹیبلٹ روک دینی ہے. یا اگر آپ کو لیور کا ڈیزیز ہے، جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جگر کا مسئلہ ہے، تو آپ نے یہ میڈیسن استعمال نہیں کرنی، پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کریں. اس کے علاوہ پریگنینسی کا بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں یہ ڈرگ ہوتی ہے، یہ پریگنینسی میں آپ کی یوٹرس میں جا کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لہٰذا پریگنینسی میں قطعاً کوئی ڈرگ خود سے استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے گائنیکالوجسٹ سے مشورہ لازمی کر لیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے. ساتھ ہی اس چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں. شکریہ.